من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة لحمده وشكره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا مولانا بالقاسم مصطفى محمد وصل على علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب والحسن والفاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن العسكري والحجة القائم الذي ببقائه بقية الدنيا وبمنها رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراهم قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد تفكروا واعملوا لما خلقتم له فإن الله لم يخلقكم عبثا. محمد وعلي محمد صلوات. آج 15 تاریخ ہے تو بعض روایت کو چندین کتابوں کو میں نے دیکھا تو ان کتابوں میں زین العابدین سید الساجدین کی ولادت کا تذکرہ ہے، لہذا چند جملے بیمار کربلا سید الساجدین زین العابدین کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زین العابدین سید الساجدین ہمیں حکم دیتا ہے تفکرو، اے لوگو، اے ہمارے چاہنے والو، اے ہمارے شیعو، تفکرو، تم لوگ تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو، تأمل کرو۔ پھر فرماتے ہیں فقط فکر کافی نہیں ہے، وعملو، فکر کرنے کے بعد جب خالق کو تم پہچانو گے تو اس کی عبادت کرو، فقط فکر کافی نہیں ہے۔ تفکروا وعملوا، فکر کرو اور عمل کرو، لما خلقتم لہو، جس کے لیے تمہیں پیدا کی گئی، جس چیز کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا ان کی پہچاننے کے بعد اس خالق کی عبادت کرے۔ زین العابدین سید ساجد بھی شاید اس چیز کی طرف ہمیں اشارہ فرما رہا ہے، تفکروا وعملوا لما خلقتم، اسی چیز کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے، لہو فإن اللہ لم یخلقکم عبثا، خداوند عالم نے تمہیں عبث فضول خلق نہیں کیا، تم تو اشرف المخلوقات ہو، لہذا خدا کو پہچانو، پہچاننے کے بعد جب تک فکر نہیں کرو گے، تأمل نہیں کرو گے، غور نہیں کرو گے، نہیں پہچانو گے۔ تأمل کرو، فکر کرو۔ اب تأمل کس میں کرنا ہے؟ آسمان زمین کے خلقت میں، یہ روشن سورج، یہ کالی رات، یہ پہاڑ، یہ نیلی آسمان، یہ ستارے، یہ مختلف مخلوقات، اس میں فکر کرو، اپنے نفس میں فکر کرو۔ افلا تتفکروا فی انفسہم، کیوں تم اپنے نفس میں فکر نہیں کرتے ہو؟ فکر کرو اور فکر کرنے کے بعد اس خالق کی عبادت کرو، وعملوا، عبادت کرو، لما خلقتم، اس کے لیے تمہیں پیدا کی گئی ہے، فإن اللہ لم یخلقکم عبثا، تمہیں فضول خلق نہیں کیا ہے، عبث بے مقصد خلق نہیں کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سید الساجدین زین العابدین کے بارے میں، اور روایت ہے کہ 15 جمادی الاول کو مدینے میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت بھی ہے 5 شعبان کو، ہمارے ہاں زیادہ اس کو مناتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، میں
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वलादत की मुनासिबत से इमाम ज़माना जल्ला ताला फ़रज शरीफ महाराज इज़ाम रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सिस्तानी और आप सबको तबरीक अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ हमें दुआ करना चाहिए सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन की सीरत पर अमल करने की परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए। उनके सहीफ़े सज्जादे हैं, उनको पढ़ने की, फिर उन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। उसके बाद चंद आराइश है, उनमें से एक ये है कि हमारे तालीमी इदारों के बारे में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बातें सुनने में आते हैं तो बहुत अफसोस होता है। ये हमारे बच्चे और बच्चों की तरबियत गाह होनी चाहिए थे, लेकिन वहाँ इस तरह की तरबियत नहीं होते हैं। बार सूरत हमें दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, वो भी इन इदारों में तरबियत देने वाले, पढ़ाने वाले ऐसे चीज़ों में मुब्तला हो जाए तो हमें शर्म आते हैं। 2-3 केस तकरीबन मुझ हकीर के पास आया था पिछले हफ्ते, एक केस। हमें शर्म से हम अपने सर को झुकाते हैं, शर्मसार होते हैं, पसीना पसीना आता है ऐसी बातें सुनकर। खुदारा इदारों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, बाकी जो अफसर वहाँ हैं उनको इनका ख्याल रखना चाहिए। इन इदारों में तालीमी तरफ तवज्जो होना चाहिए और हर लिहाज से मफासिद अखलाक़ी का मुकाबला करना चाहिए। और हमारे बच्चे और हमारे बच्चियाँ आप लोगों के हाथ में अमानत है, ऐसा ना हो कि उनके इज़्ज़त से खेले। लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कॉलेज के हो या स्कूल के हो, उन पर कड़ी नज़र रखे। हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम तमाम असातिज़ा को, लेक्चरारों को बुलाए और बुलाकर वहाँ उनको, अगर आप तरबियती प्रोग्राम नहीं रख सकते हैं तो कम से कम महीने में एक आदमी को बुलाओ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बरजस्ता उलमा मौजूद है, हर मरतबा फ़िक्र के उलमा है। एक बात ये अज़ीज़ान मुहतरम। दूसरी बात, हमारे जीबी में जो जस्टिस तकर्रुर के अमल अभी तक तअत्तुल का शिकार है, लिहाजा हम पुरज़ोर अपील करते हैं मुख्तदिर इदारों को और जिनके इख्तियार में हैं यहाँ बल्तिस्तान से, जो शाइस्ता हो, जो इसके लायक हो, इसको जल्द अज जल्द यहाँ के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। उसके बाद हमारे यहाँ ये मादनियात वगैरह जो निकालते हैं, इन हजरात से तकाजा है, मादनियात आपके हैं, हमारे हैं, हमारे इलाके का है, लेकिन खुदारा आपस में न लड़े। पहले फार्मूला मुअय्यन करे, मुकर्रर करे, फलान फलान इसमें शरीक हो, बाद में झगड़ा न हो, ऐसा न हो फसाद के सबब बन जाए। लिहाजा मादनियात आपके हैं, मादनियात हमारे हैं, उनको आप कोशिश करके हासिल कर सकते हैं, मुआहिदा करें आपस में। लिहाजा आपस में लड़कर मुकदमेबाजी वगैरह में नहीं पहुंचना चाहे। और एक बात अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे जीबी के इंतखाबात आइंदा साल होने वाले हैं और निगरान हुकूमत तकरीबन बनने वाले हैं। लिहाजा ऐसे अफराद को लिया जाए
جو متدین ہو اور جو اصول قانون کی پابند ہو اور ہر پارٹی کو، ہر ایک کو یکساں نظر سے دیکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک پارٹی بازی میں ملوث ہو، ایسے کو مقرر کرے پھر یہاں ایک دوسرے پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات، بین الاقوامی سطح پر ایک خوش آئین امریکہ نیو یارک میں ایک مسلمان جوان وہاں زہران ممدانی جو مسلم ہے، مسلمان ہے، وہ جیت گئے ہیں وہاں کی میل۔ اس نے بہترین بیان دیا ہے، لہذا یہ پہلا مسلم ہے وہاں جو وہاں کے امیر بنے ہیں۔ چند نے پہلے ان کو دھمکیاں دی تھی، ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی حلف برداری میں وہاں جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک خوش آئین ہے۔ اگر مسلمان، یہ انشاءاللہ امید ہے ان قریب امریکہ میں بھی انقلاب برپا ہو جائیں گے وہاں، اور وہ استکباری، وہ ہر جگہ اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ ظلم بھی ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، میں دعا کرتا ہوں، وقت تنگ ہے اس وقت۔ جمعے کے لیے علامہ ہمارے سرپرست بار بار ہمیں تاکید فرماتے ہیں، اس وقت بہت وقت کی تنگی ہے، لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ عزیزان محترم، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، خدا را اپنے جوان لڑکیوں لڑکیوں پر نگران خیال رکھے اور ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے دے، ہر آئے دن ان کو نصیحت کرے، دینی معلومات دے، وگرنہ آپ سے پوچھا جائے گا پھر جواب نہیں دے سکو گے۔ خدا کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ فقط کھانا دینا، قسم قسم کے کپڑے سلا کے دینا یہ کافی نہیں ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں، پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمیں اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد اسلام کے قوانین کے مطابق ہمیں اور ہمارے اولاد کو زندگی بسر کرنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو آپ نے سنا ہے، میں نے یہاں آ کر بولا ہے، تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ پالنے والے ہمیں زہرائے مرضی کی شفاعت نصیب فرما۔ آئندہ سال بھی انہی ایام میں ان کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر